عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ موزن ادب کا ایک سبق قومی تعلیم، قومی ہمدردی، باہمی اتفاق، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان اردو ادب میں کس حوالے سے مشہور ہیں؟ سر سید احمد خان جو ہیں انہیں جدید اردو نثر کا موریث اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق نامی ایک رسالہ جاری کیا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے اصلاحی اور تعمیری مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان دو انگریز صحافیوں سے بہت متاثر تھے جن کے نام ایڈیسن اور اسٹیل تھے، اور اس کے علاوہ وہ دو انگریزی رسالوں سے بہت متاثر تھے۔ ان رسالوں کے نام اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں، اور یہاں کیونکہ ہم اردو ادب کے حوالے سے انہیں پڑھیں گے تو یہاں ہم مطالعہ پاکستان کے نقطہ نظر سے ان کی خدمات کے حوالے سے بات نہیں کریں گے۔ یہاں ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف اور صرف اردو ادب ہے۔ سر سید احمد خان نے کئی کتابیں تحریر کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک کتاب آثار السنادید کے نام سے تحریر کی۔ اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ دہلی کی یادگار قدیم عمارتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے رسالہ تاریخ سرکشی بجنور جو ہے وہ تحریر کی، ٹھیک ہے، یعنی تاریخ سرکشی بجنور تحریر کی، اور رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے سر ولیم مور کی کتاب دی لائف آف محمد کے جواب میں ایک کتاب خطبات احمدیہ کے نام سے تحریر کی، جس میں انہوں نے ولیم مور کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کیے ہیں۔ سر سید احمد خان کا یہ مضمون قومی تعلیم، قومی ہمدردی، باہمی اتفاق جو ہے وہ ان کے رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا، اور اب مقالات سر سید جو ہے مقالات سر سید نامی کتاب میں شامل ہے۔ یہاں یہ سبق جو ہے وہ کافی طویل ہے، اور اس سبق کی بلند خوانی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ پہلا پیراگراف یا شروع کی جو 3 لائنیں ہیں اس میں سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ پہلے قوم کا لفظ جو ہے وہ کسی ایک ملک میں رہنے والے لوگ، کسی ایک علاقے میں رہنے والے لوگ یا کسی ایک خاندان کے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو تمام انسانوں کو ایک حبل المتین جو ہے یعنی ایک بہت مضبوط رسی میں جو ہے وہ پرو دیا ہے، اور جب کوئی ایک شخص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دوسرے کا بھائی جو ہے وہ روحانی بھائی قرار پاتا ہے۔ اسلام کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ عرب سے تعلق رکھتا ہے یا پنجاب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، بلکہ اسلام صرف اور صرف یعنی اس کلمے کی وجہ سے، اس یعنی مذہب کی وجہ سے ایک روحانی رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں تمام مومنین جو ہیں ان کے بھائی بھائی ہونے کے حوالے سے سر سید احمد خان نے بات کی ہے، اور یہاں ایک انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے شک مومنین بھائی بھائی ہیں، اور اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، یہاں اگلے پیراگراف میں سر سید بات کر رہے ہیں کہ کون شخص ہے جو 2 بھائیوں کو ایک باپ کا بیٹا نہیں جانتا، لیکن جب خدا نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی فرما دیا ہے تو پھر ہم سب کا ایک روحانی باپ کی اولاد ہونے میں کیا شک رہا۔ لیکن پھر سر سید آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر اب بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم سب بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے، یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے بھائی تو تھے لیکن ان سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ حسد کرتے تھے، اور ان کی یعنی والد جب حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت یا التفات کا مظاہرہ کرتے تھے تو ان کو بہت اندر سے اشتعال محسوس ہوتا تھا، حسد محسوس ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بہانہ کر کے لے گئے تھے اور انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، یعنی اپنے باپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہاں سر سید کا کہنا ہے کہ ہم بھائی تو ہیں لیکن ایسے بھائی ہیں کہ جو دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے. تو یہاں یعنی سر سید کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ ہمارا یعنی آپس میں قائم کیا تھا، حبل المتین، یعنی ایک جو مضبوط رسی کے ذریعے جو ہمیں آپس میں جوڑ دیا تھا، اس یعنی رشتے کو جو خدا نے قائم کیا تھا ہم نے خود توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اب ہم جس شہر میں جاتے ہیں، جس قصبے میں جاتے ہیں، جس امام بارگاہ سے گزرتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے شیعہ، سنی، وہابی، بدعتی ہونے کی وجہ سے آپس میں نا اتفاقی پاتے ہیں. اور ان یعنی نا اتفاقیوں نے کیا کیا ہے کہ ہماری قوم کو بہت کمزور کر دیا ہے، بہت یعنی اتنا کمزور کر دیا ہے، مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. اور وہ کام جو ہم ایک ساتھ مل کر سکتے ہیں، یعنی قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور کے انجام دینے کے لیے یعنی ہم باہمی مشورے سے، باہمی مدد سے بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ قومی تعلیم، قومی ہمدردی اور باہمی اتفاق پر بھی یعنی مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری قومی ترقی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں پر سر سید کا جو ہے وہ ایک مشورہ ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ اگر یعنی تمام لوگ ایک عقیدے کو تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جو عقیدے کا معاملہ ہے وہ انسان کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے لیے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں، ہم کسی اور کے آگے جواب دہ نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہوں کہ جہاں بے شمار مذاہب کے لوگ ہوں، ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہوں کہ جہاں بے شمار فرقوں اور مسالک کے لوگ ہوں، تو وہاں ہم مذہب کی بات کیے بغیر قومی ترقی کے حوالے سے بات کریں. اور یعنی مذہب جو ہے اس کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود ہے، لیکن جب ہم فلاحی کام کرتے ہیں، جب ہم قوم کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو اس کے بڑے دوررس اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی ہسپتال جو ہے وہ قائم کیا جائے کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، تو اس علاقے میں وہ ہسپتال جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے خدمت سر انجام دے گا. وہ مذہب کو نہیں دیکھے گا، مسلک کو نہیں دیکھے گا. اسی طرح سے اگر کسی علاقے میں کوئی تعلیمی ادارہ قائم ہو تو وہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ ہر مذہب کے بچے کو تعلیم دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے، یا کسی کا تعلق کس مسلک سے ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھے بغیر جو ہے وہ ادارہ تعلیم دے گا. تو کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سڑک جس کی تعمیر کر دی جائے تو سبھی کے کام آئے گی. سڑک کبھی یہ نہیں پوچھے گی کہ اس پر جو ہے کوئی مسلمان چل رہا ہے، کوئی ہندو چل رہا ہے، کوئی عیسائی چل رہا ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی اہل تشیع ہے. یعنی ایک کام جو فلاحی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے وہ قوم کے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس لیے سر سید کا کہنا ہے کہ اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم عقیدے کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ایک دوسرے سے عداوت رکھیں. عقیدہ اور مذہب ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اسے ہمیں اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے. اور جب ہم ایسے ملک میں رہتے ہوں کہ جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہوں تو پھر ہمیں جو ہے مختلف تمدنی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. یعنی جس وقت سر سید نے یہ مضمون تحریر کیا ہے اس وقت یعنی ہندوستان میں ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. تو مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ وہاں رہ رہے تھے. تو مسلمانوں کے تہوار میں ہندو اور عیسائی بڑے جوش و خروش سے شامل ہوا کرتے تھے. یعنی عید، بقرہ عید، اس کے علاوہ محرم، شب برات، شب معراج، اس طرح کی جتنی بھی یعنی وہ ہوتے تھے تہوار، مذہبی تہوار، اس میں ہندو مذاہب، عیسائی اور دیگر مذاہب کے جو لوگ جو محلے پڑوس میں رہتے تھے وہ شامل ہوا کرتے تھے. اسی طرح مسلمان بھی جس محلے یا جس علاقے میں رہا کرتے تھے تو وہاں مذہبی اعتبار سے ہندوؤں کو ان کی ہولی دیوالی کی مبارکباد دیتے تھے.
عیسائیوں کو ان کے کرسمس کی مبارکباد دیتے تھے. یعنی جو دوستی ہوتی ہے، ایک محلے داری ہوتی ہے، وہ مذہب سے کچھ ہٹ کر ہوتی ہے. پھر وہاں مذہب زہر بحث نہیں آتا. مذہب جو ہے وہ سر سید کا کہنا ہے کہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں یعنی نہ تو اس کو چھوڑنا چاہیے، نہ دوسروں کے مذاہب کو چھیڑنا چاہیے، بلکہ جب قومی یعنی ترقی کی بات آئے تو ہم سب کو کسی ایک پیج پر آ جانا چاہیے اور کسی ایک نقطے پر متفق ہو جانا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو ہیں وہ دو حصے بنائے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرا حقوق العباد کا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. اور یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہے اس کے لیے، لیکن جو ابنائے جنس کا حصہ ہے، انسانوں کا حصہ ہے، حقوق العباد والا حصہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا انسان کو مددگار رہنا چاہیے، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور ہمدردی رکھنی چاہیے. تو اور یہ ہے کہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اتفاق کی خوبی سے قوموں نے بڑی ترقی کی ہے. یعنی باہمی اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھاس کا تنکا، ایک ریشے گیا جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ بہت سارے گھاس کے تنکوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو اس میں مضبوطی آ جاتی ہے. یہی بات جو ہے اتفاق میں بھی ہے کہ انسان جب اکیلا اور تنہا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، لیکن جب اسے بہت سارے لوگوں کا سہارا مل جاتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اتفاق کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو سر سید کا کہنا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک کا دل چاہ رہا ہے چائے پینے کا تو دوسرے کا کافی پینے کا دل چاہ رہا ہے، تیسرے کا آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو مزاجوں کا یہ فرق اپنی جگہ ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب قوم کی ترقی کی بات آئے تو قومی ترقی پہ سب کو ایک بات پر متفق ہو جانا چاہیے. وہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے فلاں سے اختلاف کرنا ہے یا فلاں کی بات نہیں ماننی، بلکہ جس کی جو بات اچھی ہو اس کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس زمانے میں جو ہے وہ ہماری قومی ترقی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تنزل کا شکار ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہم جب کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، سر سید احمد خان کا کہنا ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنی ذاتی غرض کو مد نظر رکھتے ہیں. ہماری غرض یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہم دوسرے کی کسی بھی حوالے سے مدد کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے اجر کی ہمیں ملنے کی امید ہے قیامت کے روز، تو اس میں صرف اور صرف ہمارا ذاتی فائدہ یا ذاتی منفعت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. ہم کوئی بھی کام بغیر نفع کے نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کام کریں گے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو سر سید نے اس سبق میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے چاہے وہ مسجدیں بنائے، چاہے وہ خانقاہیں تعمیر کروائے، چاہے وہ کسی کو حج کروائے، چاہے وہ عمرہ کروائے، چاہے وہ غریبوں کی مدد کرے، تو لیکن اس کے ذہن میں جو ایک خیال ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے روز ملے گا، یا روز حشر میں یا روز آخرت میں اس کا اجر جو ہے اس کو عطا ہوگا. تو وہ اس ذاتی فائدے کی غرض سے وہ کام کرتا ہے. لیکن جب قومی ترقی کی بات آتی ہے تو وہاں پر ذاتی فائدہ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر ہم بالکل بے غرض ہو کر کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، مدد کریں، ہر طرح سے ملک اور قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، اور وہاں ہمارا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر وہ کام جو ہے وہ بڑے دور رس نتائج پیدا کرتا ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ قوموں کی ترقی اور بھلائی میں کام آتی ہے. اس کی مثال جو ہے وہ سر سید احمد خان کے مدرسۃ العلوم علی گڑھ سے دی جا سکتی ہے، کہ جو انہوں نے ایک مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا تھا، علی گڑھ کالج قائم کیا تھا مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے. اور آج جو ہے وہ ہندوستان کی ایک بہترین جامعہ ہے. علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک بہترین جامعہ ہے جہاں پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی وہ ادارہ جو ہے ایک نمایاں اور نمائندہ حیثیت رکھتا ہے. اس ادارے سے سر سید کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، گو کہ سر سید احمد خان اس ادارے میں ان کا مزار موجود ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے، جدید تعلیم سے واقف کرنے کے لیے وہ ادارہ جو ہے بنایا تھا، اور وہ آج بھی جو ہے اسی آب و تاب سے قائم ہے، آج بھی بے شمار لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے.
تو مجموعی طور پر سر سید احمد خان نے اس سبق میں جو ہے ہمیں تنبیہ کی ہے، ہم تمام مسلمانوں کو ایک سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن جب قومی بھلائی کی بات آئے، قومی ترقی کی بات آئے تو وہاں ہم سب کو متفق ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو انسانوں کے ساتھ یعنی سمجھ لیں کہ حسن سلوک کی بات ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ مذہب جو ہے ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، اور اسے ہمیں یعنی مضبوط بنیادوں پہ قائم رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن مذہب کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، مسلک کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بھی کام ہم کرنے کھڑے ہوتے ہیں فلاحی کام، تو اس میں ہمیں اپنے ذاتی فائدے کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ جب ہم ذاتی فائدے کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور قوم کی فلاح کے لیے کام کریں گے تو یقیناً وہ کام جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور پھر ہمارے بعد بھی وہ یاد رکھا جائے گا کہ قوم کی فلاح کے لیے فلاں شخص نے ایک ایسا کام کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سر سید احمد کا یہ سبق قومی تعلیم، قومی ہمدردی، باہمی اتفاق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کی بلند خوانی اس طرح ویڈیو لیکچر میں ممکن نہیں تھی، اس سے ایک بوریت کا احساس ہوتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس سبق کے حوالے سے جو لیکچر مجھے دینا ہے وہ بلند خوانی کے بغیر ہی اس سبق کے مکمل مفہوم سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی تھے، جیسے ابنائے جنس سے مراد جو ہے وہ آپ انسانوں کا حصہ کہہ لیجئے۔ اس کے علاوہ جلب منفعت اور دفع مضرت، یعنی جلب منفعت فائدے کے لیے، دفع مضرت نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ریشہ گیا یعنی گھاس کا ایک بالکل یعنی کمزور سا تن کا، ضعیف کہتے ہیں کمزور کے لیے، حبل المتین مضبوط رسی، اور اسی طرح سے بس کچھ الفاظ ہیں جو مشکل الفاظ تھے جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے بتا دیے ہیں۔ اب آپ سب کے لیے یعنی ایک سمجھ لیجیے کہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ اس سبق کا جو ہے وہ مطالعہ ضرور کیجئے، ایک دفعہ اس سبق کو پڑھ کے دیکھیے۔ جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے تو جو لیکچر میں نے دیا ہے اس کے نقطہ نظر سے یہ سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سبق میں سے عام طور پر ہم امتحانی پرچے میں اقتباس کی تشریح دیتے ہیں، اور اقتباس کی تشریح میں جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے 2 یا 3 لائنوں کا یا جتنا آپ کے لیے ممکن ہے تعارف مصنف لکھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تشریح پھر آپ یہی سوال کرتے ہیں کہ تشریح کتنی لمبی ہونی چاہیے، ہم کتنا لکھیں؟ تو عام طور پر اس ایک اقتباس کی تشریح جو ہے وہ 1 سے 1.5 پیج پر مشتمل ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائٹنگ بڑی ہوتی ہے تو 1.5 پیج تک چلی جاتی ہے، کچھ کی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو 1 پیج پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی تشریح میں لکھا جائے وہ اسی سے متعلق ہونا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔